معزز و محترم و محتشم سامعین و حاضرین، اللہ رب العالمین کی بے حد حمد و ثنا، درود و سلام تاجدار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آج کی اس محفل ختم 11ویں شریف کو اللہ رب العالمین قبول و منظور فرمائے۔ عزیزان گرامی، آج کا میرا موضوع سخن یہ ہے کہ اللہ کے گھروں کو آباد کیجیے۔ کیا کیجیے؟ اللہ کے گھروں کو آباد کیجیے۔ جو اللہ کے گھروں کو آباد کرتا ہے، اللہ ان کے گھروں کو آباد کرتا ہے۔ جو کہ آج ہم اسی نظریے کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں کہ بے حیائی کے اڈوں کو آباد کر دیں، اللہ کے گھروں کو ویران کر دیں۔ کیسے آسم ایسے ہے کہ جہاں پر بے حیائی ہے وہاں پر تعداد زیادہ ہے، جہاں پر اللہ کی رحمت کا بلاوا ہے وہاں پر عزیزان گرامی لوگ کم ہو چکے ہیں۔ تو یاد رکھنا کہ اللہ کے گھر کو اگر ویران کرو گے تو تمہاری آخرت بھی بگڑ جائے گی، تمہاری دنیا بھی بگڑ جائے گی، کیونکہ اللہ کے گھر جو آباد کرتے ہیں تو اللہ کے گھر ان لوگوں کو دعا دیتے ہیں کہ یا اللہ، انہوں نے آ کر تیرے گھر کو شاد و آباد کیا ہے تو آئے میرے مالک و مولا، ان کو بھی تو شاد و آباد کر دے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ ایک سفر کے لیے نکلے، تو جب سفر کے لیے نکلے تو راستے میں رات پڑ گئی، اندھیرا ہو گیا۔ تو عزیزان گرامی، حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ ایک بستی کے قریب پہنچے تو ان بستی والوں کو آپ نے کہا کہ مجھے رہنے کے لیے جگہ دیجیے۔ تو بستی والے ایسے اجڑے ہوئے لوگ تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر کے اندر آپ کے رہنے کی جگہ موجود نہیں، ہم آپ کو جگہ نہیں دے سکتے، ہم آپ کو نہیں رہا سکتے۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے دیکھا کہ بستی کے نکر کے اندر ایک مسجد بنی ہوئی ہے۔ اس مسجد کے اندر آپ تشریف لے گئے، آپ نے رات وہاں پر گزاری۔ جب تہجد کا وقت آیا تو حضرت جنید بغدادی رات کے پہر کو اٹھے، وضو فرمایا۔ وضو فرمانے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ مسجد کی در و دیوار، مسجد کے اینٹیں، مسجد کے صحن، ہر چیز مسجد کی اس بستی والوں کو بد دعا دے رہی ہے کہ یا اللہ، ان لوگوں کو بے اولاد کر دے، یا اللہ ان لوگوں کے اوپر اپنی رحمت اٹھا لے۔ تو حضرت جنید بغدادی صبح ہوئی، نماز پڑھنے کے بعد مسجد کے دروازے کے باہر نکلتے ہیں۔ جب باہر نکلتے ہیں تو جیسا کہ آج کل ہمارا وتیرہ بن چکا ہے، آج کل ہمارے لوگوں کے اندر بھی یہ بیماری پڑ چکی ہے کہ جہل پیروں کو دیکھ کر ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ جن کو الف بے بھی نہیں آتی وہ ہمارے جناب
پیر و مرشد بنے ہوئے ہیں۔ تو جنید بغدادی باہر نکلے تو لوگ عادی ہو چکے تھے اس تویزوں کو لینے کے۔ جب باہر نکلے تو حضرت جنید بغدادی کے قریب، کیونکہ آپ کا چہرہ بھی سبحان اللہ خوبصورت تھا، آپ کی شکل مبارک بھی سبحان اللہ، کیونکہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ اگر ولی کو دیکھنا ہے تو ولی کی پہچان کیا ہے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس آدمی کے چہرے کو دیکھ لو جن کے چہرے کو دیکھ کر دل کے اندر خدا کا خوف پیدا ہو جائے، سمجھ لینا یہ اللہ کا ولی ہے، یہ اللہ کا ولی ہے۔ تو آپ تو سبحان اللہ اللہ کے ولی تھے، تو لوگوں نے آپ سے آپ کے قریب جھرمٹ بنا لیا، اکٹھے ہو گئے، حضور دعا فرمائیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں مالا مال کر دے، ہم تنگ دستی کے عالم کے اندر مبتلا ہیں، اس بستی کے اندر رہنے والے سارے لوگ ناخوشگوار ہیں، اس بستی کے اندر رہنے والے لوگ بے اولاد ہیں، کوئی دعا فرمائے کہ اللہ دعا آپ کی دعا کے صدقے اللہ تعالی ہمیں اولادیں بھی دے دے، ہمارے گھروں کے اندر برکت بھی آ جائے۔ تو حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کہ میں آپ کو ایک وظیفہ دیتا ہوں، یہ وظیفہ آپ اپنا لیں تو انشاءاللہ کامیابی آپ کا سبب بن جائے گی۔ تو جناب محترم پھر جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لوگوں کو بتایا، ارے لوگوں میرا وظیفہ یہ ہے کہ 40 دن اس کو وظیفے کو اپنانا ہے۔ کتنے دن؟ 40 دن اس وظیفے کو اپنانا ہے۔ وہ وظیفہ کیا تھا؟ وظیفہ یہی تھا کہ تم لوگوں نے 40 دن اس مسجد کے اندر جا کر نماز پڑھنی ہے، مسجد کے اندر 40 دن نماز پڑھنی ہے، مسجد کی صفائی کرنی ہے، مسجد کے اندر رہنا ہے۔ تو عزیزان گرامی پھر 40 دن بعد جنید بغدادی نے فرمایا کہ پھر میں آؤں گا، پھر آپ سے پوچھوں گا۔ تو عزیزان گرامی جب 40 دن گزرے تو ان لوگوں نے وظیفہ اپنا لیا، مسجد میں آنا شروع کر دیا، مسجد کے اندر جناب صفائی شروع کر دی، مسجد کا اہتمام شروع کر دیا، اللہ کے گھر کی جناب والا لگن لگا لی لوگوں نے اللہ کے گھر کے ساتھ۔ تو حضرت جنید بغدادی 40 دن بعد واپس آئے تو آپ نے لوگوں کو نہ بتایا، وہاں مسجد میں ڈائریکٹ چلے گئے۔ جب مسجد میں گئے تو رات کا پہر ہے، تہجد کے لیے اٹھے تو کیا سنتے ہیں؟ جو مسجد اس محلے والوں کے لیے، اس بستی والوں کے لیے بد دعا کر رہی تھی، تو وہی مسجد تھی دعا کر رہی تھی، مولا اس بستی والوں کو مالا مال کر دے، مولا انہوں نے مجھے آباد کی ہے، ان کے گھروں کو آباد کر دے، میرے اللہ یہ لوگوں نے میرے ساتھ خوبصورت مجھے کر دیا ہے، مولا ان کو اولاد صالح عطا فرما دے۔ تو حضرت جنید بغدادی صبح اٹھے تو لوگوں کو بلا رہے تھے، پہلے تو لوگ اکٹھے ہو گئے، پھر جب صبح کے وقت اٹھ کر گئے تو لوگوں کو بلایا، آ جاؤ کوئی تعویذ لینا ہے اور کسی نے دم کروانا ہے، کچھ کروانا ہے تو آ جاؤ میرے پاس۔ تو لوگوں نے جنید بغدادی کو فرمایا کہ جنید آپ نے وہ جو ہمیں وظیفہ بتایا ہے، جب سے ہم نے اس مسجد کا نظام سنبھال لیا ہے اس دن سے اللہ نے ہمارے گھروں کے اندر برکت ڈال دی ہے، اور بے اولادوں کو اللہ نے اولاد والا کر دیا ہے، اور جو گھر کے اندر بے برکتیاں تھیں برکتیں بھی آ گئی ہیں، گھر کے اندر خوشحالیاں آ گئی ہیں۔ تو عزیزان گرامی آئیں اللہ کے گھروں کو آباد کریں، اللہ کے گھروں کو آباد کریں گے تو رونقیں بڑھ جائیں گی، گھروں کے اندر برکتیں آئیں گی، رحمتیں آئیں گی، عظمتیں آئیں گی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس اعمال صالح کی طرف رغبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ دل رنجیدہ ہوتا ہے کہ جب دیکھتے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد کے اندر لوگ لیکن مسجدوں کے اندر نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے۔ اگر ہماری شادیاں ہو جائیں، وہاں پر ڈھول ڈھمکا ہو جائے، تو عزیزان گرامی ہماری
پیسے بھی نکل رہے ہوتے ہیں جی، گناہوں کو ہم پیسوں سے خرید رہے ہوتے ہیں۔ توبہ، اللہ ہمیں ایسے فتنوں سے محفوظ رکھے، اللہ ہم سب کے اوپر اپنا رحم و کرم نازل فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔